ذرائع ابلاغ پر ذرا نظر ڈالیں تو آپ کو زندگی آسان کرنے کے بے شمار ٹوٹکے نظر آئیں گے، لیکن کیا خبر کہ حقیقی دانائی انہی ناکامیوں میں پوشیدہ ہے جنہیں ہم اکثر چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سعدی ایک لازوال حقائق میں ایک حیرت انگیز زاویہ پیش کرتے ہیں۔ شہر کے بیچوں بیچ زندگی کے رنگوں سے مزین ماحول میں لقمان نامی ایک شخص رہتا تھا۔ اپنی گہری دانائی کے باعث وہ بادشاہوں اور عام لوگوں کی توجہ کا مرکز تھا۔ ایک دن کسی شخص نے اس کی حکمت کے ماخذ کے بارے میں پوچھ لیا۔ لقمان کی آنکھوں میں شرارتی سی چمک آئی اور اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، میں نے بیوقوفوں سے سیکھا ہے۔ پوچھنے والا تھوڑی دیر کے لیے حیران رہ گیا۔ لقمان کی دانائی کسی گرد آلود مکتب خانے یا بلند و بانگ خطبات سے نہیں تھی، بلکہ روزمرہ زندگی کے شاندار مشاہدے سے پروان چڑھی تھی۔ اس نے ان بیوقوفوں سے ملاقات کے قصے سنائے جو اس پر گہرے اثرات چھوڑ گئے تھے۔ ایک قصہ لالچی تاجر کا تھا جو محض ایک کھجور کی قیمت پر طویل سودے بازی میں الجھا رہتا۔ معمولی سی آمدنی کے لالچ نے اسے اس کی اصل محنت اور وقت کی قدر و قیمت سے غافل کر دیا۔ یہ دیکھ کر لقمان نے لالچ کی حماقت کو پہچانا اور جانا کہ انسان کو در حقیقت کیا چیز مقدم رکھنی چاہیے۔ پھر ایک شیخی خور جنگجو تھا جو ایک معمولی فتح کے بعد اپنی بہادری کے قصے سنا کر حد سے زیادہ غرور کا شکار ہو گیا۔ اس کے تکبر نے اس کے ساتھیوں کو اس سے بدسن کر دیا اور اسے اپنی کمزوریوں سے بھی بے خبر رکھا۔ لقمان نے اس منظر سے غرور کے خطرات اور عاجزی کی اہمیت کا سبق لیا، اور ایک پڑھاکو عالم بھی تھا جو کتابوں میں ایسا گم تھا کہ ٹوٹتے ہوئے پل کو نہ دیکھ سکا اور نیچے دریا میں جا گرا۔ اس کا سارا قیمتی علم اس کی عدم توجہ کے باعث اس کے کسی کام نہ آیا۔ لقمان نے یہ منظر دیکھ کر حاضر دماغی اور لمحہ موجود کی آگاہی کی اہمیت کو سمجھا۔ جب لقمان نے اپنے قصے مکمل کیے تو مجمع پر سناٹا چھا گیا۔ سب اس بات پر حیران تھے کہ اس نے بظاہر عام سے واقعات سے کتنے گہرے اور عمیق اسباق اخذ کیے، لیکن ایک سوال ابھرا جو کسی نے زبان سے تو نہ پوچھا مگر فضا میں ضرور موجود تھا۔ ایک ایسے دانا کو اتنے بیوقوفوں سے کیسے واسطہ پڑتا رہا؟ آخرکار لقمان نے اپنے راز سے پردہ اٹھایا۔ اس نے اعتراف کیا، جوانی میں بھی زندگی آسان کرنے کے ٹوٹکوں اور فوری نسخوں کا شیدائی تھا۔ میں نے دانائی آسان جوابات میں تلاش کی اور اس سرچشمہ نور کو نہ پہچان سکا جو اصل میں اندر ہی اندر روشن ہوتا ہے۔ مجمع کے دل و دماغ اس حیرت اور ایک نئی عقیدت کے امتزاج سے بھر گئے۔ لقمان نے نہ صرف دوسروں کی حماقتوں کا مشاہدہ کیا تھا بلکہ اپنی غلطیوں کو بھی پہچان کر انہیں انسانی فطرت کے گہرے ادراک میں ڈھال دیا تھا۔ حقیقی نشوونما تو اپنی خامیوں کو تسلیم کرنے، اپنی کمزوریوں کو گلا لگانے اور ان ناکامیوں سے سیکھنے میں ہے جنہیں ہم اکثر پوشیدہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب آپ زندگی کی الجھی ہوئی راہوں پر چلیں تو لقمان کی لازوال حکمت یاد رکھیے۔ حماقت کی باز گشت سے مت گھبرائیے کیونکہ اسی میں زبردست تبدیلی کا جوہر پنہاں ہے۔ اپنی اور دوسروں کی خامیوں کو اپنائیے کیونکہ انہیں لڑکھڑاتے قدموں میں ہمیں آگے بڑھنے کی طاقت ملتی ہے، رہنمائی کی روشنی حاصل ہوتی ہے اور دوسروں کے لیے راستہ روشن کرنے کی ہمدردی جنم لیتی ہے۔